لوگوں نے حدیث کا ایک مطلب سمجھا نہیں یا غلط سمجھا، جسے ہم نے شروع میں بیان کیا، جو ایک آدمی ناجائز طریقے سے ایک بالش زمین بھی کسی کی قبضہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا پندہ بنا کر ڈالیں گے۔ اس میں ناجائز قبضہ یہ بھی ہے جو تم شامیانوں کی شکل میں کر لیتے ہو، سیڑھیاں بنانے کی شکل میں کر لیتے ہو۔ نیا گھر بنانا ہے، تمہاری زمین 100 گز کی ہے، اب 100 گز میں 1 انچ بھی نہیں چھوڑ کر پوری دیوار 100 گز میں بنا لیں گے۔ اب سیڑھیاں کہاں لگانا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام لائیں گے سیڑھیاں اوپر سے، کہاں لگانا ہے؟ اب سیڑھیاں سڑک پر بنائے گا، فٹ پاتھ پر بنائے گا، لوگوں کی جگہ پر بنائے گا۔ اب کوئی بولنے کے لیے آئے گا تو کون بولے گا؟ جس کی زبان کھل سکتی تھی اسے رشوت سے کھلا کر لٹا دیا، اب وہ تو منہ کھولنے والا نہیں ہے۔ اب گلی کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان میں سے کوئی بھی منہ کھولے گا تو لڑ پڑے گا، تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ نہیں، یہ جتنے لوگ گلی میں رہتے ہیں ان سب کے باپ کی جگہ ہے، یہ ان سب کے باپ کی جگہ ہے، سب کو آنے جانے کا حق ہے۔ اور یہ جو 2 بالش کی 1 فٹ کی 2 فٹ کی بھی سیڑھیاں اپنی زمین سے آگے بڑھ کر جو بنا لیے ہیں، سمجھ لیں وہ سب ناجائز قبضہ کیے ہیں۔ وہ 1 بالش کے ناجائز قبضے پر اللہ 7 زمینوں کا پھندا بنا کر ڈالیں گے۔ ارے خالی 1 سیڑھی 2 سیڑھی بنا لینے سے اتنی بڑی سزا؟ ہاں، اتنی بڑی سزا۔ کیوں اتنی بڑی سزا؟ اس واسطے کہ اس سے انسانوں کو کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کیسا اندازہ نہیں ہے؟ گلیوں کی جو روڈ ہوتی ہے عام طور سے سرکاری سروے کے مطابق 20 سے 25 فٹ کی روڈ ہوتی ہے عموماً گلیوں کی۔ اس میں 3 فٹ ادھر یہ صاحب آ گئے، 3 فٹ ادھر یہ صاحب آ گئے، 25 فٹ کی روڈ کتنی ہو گئی؟ 18 فٹ کی ہو گئی۔ 20 فٹ کی ہے تو 3 فٹ آ گئے تو 15 فٹ کی روڈ ہو گئی۔ 15 سے 10 فٹ کی روڈ میں اگر کسی مجبوری میں بیمار پڑا ہے، ایمبولینس اس گلی میں آنا ہے، نہیں آ سکتی۔ اگر کہیں آگ لگ گئی، فائر انجن اس گلی میں آنا ہے، نہیں آ سکتی۔ حاملہ عورت کی ڈلیوری ہونا ہے، اگر جلدی سے کار کے ذریعے سے لے جانا ہے، گاڑی نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، یہاں گاڑی نہیں آ سکتی۔ یہاں سے چل کر یا آٹو لے کر وہاں پہنچ کر وہاں سے کار بک کر کے جانے میں فلائٹ چھوٹ گئی، بیمار مر گیا، حاملہ عورت کی راستے میں ڈلیوری ہو گئی، گھر جل گیا، فائر انجن نہیں پہنچ سکی، اس میں انسانوں کا جو نقصان پہنچے گا یہ تمہاری 3 فٹ کی سیڑھیوں کے ناجائز قبضے سے ہوا ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھتا نہیں کہ میرے اس ناجائز قبضے کی وجہ سے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب یہ 3 فٹ کی سیڑھیوں کا ناجائز قبضہ، پھر اس کے بعد آپ کی بائک کہاں پارکنگ ہوگی؟ اس 3 فٹ کی سیڑھیوں کے بعد، سیڑھیوں پر تو نہیں کر سکتے، اس کے بعد کریں گے۔ اب پھر سڑک بچی ہی کہاں؟ لوگ کیا ہوائی جہاز سے اوپر آ کے گھر میں جائیں گے؟ یہ ناجائز قبضے کرنے کے بعد بھی احساس مسلمانوں سے ختم ہو گیا کہ ہماری زندگیوں میں بے برکتی کہاں سے آ رہی ہے، حرام کا سوراخ کہاں پڑا ہے، اس کا احساس تو بھی نہیں ہے۔ دکانداروں کو دیکھ لو، ملگیاں چلانے والوں کو دیکھ لو، معلوم ہے ملگی یہاں تک ہے، اس کے بعد فٹ پاتھ کا حصہ ہے، لوگ اس پر سے آنے جانے چلنے کے لیے رکھے ہیں۔ اب تم دیکھ لو حیدرآباد کی اکثر گلیوں میں، اکثر فٹ پاتھ جہاں پر لوگ اپنے پیروں سے چلتے ہوں، وہ ساری جگہوں پر دکانداروں کا قبضہ ہے، لوگ سڑکوں پر چل رہے ہیں۔ اور سڑکوں پر چلنا یہ گاڑیوں کی خاطر سڑک بنائی گئی ہے، چلنے والوں کی خاطر نہیں ہے۔ تو تم نے ناجائز قبضہ کیا تو فٹ پاتھ پہ چلنے والے سڑک پہ آئے، سڑک پہ چلنے والوں کو تکلیف ہوئی، ٹریفک جام ہوئی، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوئے۔ وہ تمہارے دکان کے سامان، جس کی جو دکان ہے وہ دکان کا سامان کا ایک بورڈ بھی اور دکان کے سامان کا ایک تھیلا بھی فٹ پاتھ کے حصے میں لا دیتا ہے، وہ ناجائز قبضہ ہے جو 1 بالش بھی کر لینے پر اللہ 7 زمینوں کا پھندا بنا کر ڈالیں گے۔ لوگوں نے اسے دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے سڑکوں کے قوانین بن چکے، سڑکیں پہلے زمانے میں کیچڑ کی ہوتی تھیں، پگڈنڈیاں ہوتی تھیں، سڑے گرے ہوئے نالے ہوتے تھے، کوئی اچھی سڑکیں نہیں ہوتی تھی۔ سڑکوں نے ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ اب ریل کی پٹری بھی سڑک ہے، ہوا بھی سڑک ہے ہوائی جہاز کے لیے۔
سڑکوں کی اتنی ترقی ہوئی، سڑکوں کے لیے قانون بنے، سڑکوں کے لیے مستقل شعبہ ہے، اور سیاست جیتنے کا ایک حربہ بھی سڑک ہی ہے۔ آپ کا کارپوریٹر جیتنا ہے 2 مہینے پہلے سڑک دلا دے گا، بس ووٹ مل جائے گا۔ اس کے بعد سڑکیں تو لوگوں کی ہار جیت کا ذریعہ ہے۔ تو اب سڑکیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر کہیں بھی آپ گھر خریدنا ہو، گلی میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، کہیں بھی اگر گلی چھوٹی ہے، وہاں پر کار نہیں آ سکتی، تو آپ اس جگہ پر سستا ملنے والا گھر بھی نہیں خریدیں گے، کیونکہ سڑک صحیح نہیں ہے وہاں کی۔ اگر صحیح ہے لیکن سڑک پر ناجائز قبضے ہیں، اس گلی میں جانے سے لوگ ایسے درندے قسم کے ہیں کہ بھئی اس گلی میں جا نہیں سکتے، اس گلی کو پار کر کے جانا ہے ہمارے کو، تو پھر بھی وہ ہم خریدیں گے نہیں، کیونکہ ادھر کے سڑک والے اچھے نہیں ہیں، اس گلی والے اچھے نہیں ہیں۔ سڑکوں کی شریعت میں اسی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب فی الآبار علی الطریق اذا لم یتعذى بہ مستقل حدیث کا ایک باب قائم کیا، اور اس میں لکھا سڑکوں کے کنارے پر کنواں کھودنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ سڑک پر چلنے والوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ اور اس میں حدیث نقل فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں گئے، ایک منزل پر ہم پڑاؤ ڈالے، خیمے لگائے، خیمے لگانے میں صحابہ سے اتنی جلد بازی ہو گئی کہ کس کا خیمہ کس کے خیمے میں گھس جا رہا ہے نہیں سمجھ میں آیا، سڑک پر خیمہ آ گیا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جو آدمی کسی کے خیمے کو تنگ کر دیا اپنے خیمے سے، یا راستے کو تنگ کر دیا اپنے خیمے سے، تو سن لے اللہ اس کے جہاد جیسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا فریضہ ہے، ہر قدم پر مجاہد کو نیکی ملتی ہے، اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا عمل بھی قبول نہیں ہے اگر تم سڑک پر خیمہ ڈالتے ہو۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، نماز سے بڑا اہم کوئی رکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راستے پہ نماز نہ پڑھو، راستے میں نماز پڑھنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب تو لوگ اپنا اسلام دکھانے کے لیے سڑک پر جمعہ پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ جمعہ جیسی نماز بھی جو مسلمانوں کی عید ہے، اس میں بھی اگر کوئی آدمی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے سڑک پر پڑھ رہا ہے اور سڑک پر نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے نماز کا جیسا ثواب ملنا ویسا ثواب نہیں ملے گا۔